فرمایا کہ جو بندہ کسی غریب کے مشکل وقت میں کام آئے گا، جو شخص اپنی ضرورت والے بھائی کی ضرورت کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے بچا لیتا ہے۔ اب ذرا توجہ کیجیے کہ میرے نبی کے اخلاق کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ میرے کملی والے کی سیرت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک دن مکے والوں نے جمع ہو کر پروگرام بنایا کہ ایک حکیم جس کا نام زماد تھا، کیا نام تھا؟ زماد، اس حکیم کو منتخب کیا اور کہنے لگا اے حکیم، مکے والوں نے کہا اے حکیم تو بڑا نامی گرامی حکیم ہے، تیرے نسخے بڑے مشہور ہیں، تو تیرا علاج بڑا کامیاب ہوتا ہے، آج ہم تیرے سامنے ایک سوال کرتے ہیں۔ سردار عبد المطلب کا وہ یتیم پوتا جس کا نام محمد رسول اللہ ہے، جس کا نام احمد ہے، جس کا نام محمود ہے، اس کا باپ عبداللہ فوت ہو گیا ہے، وہ جوان آدمی ہے، باتیں بڑی عجیب و غریب کرتا ہے۔ پوچھنے لگا وہ کہتا کیا ہے؟ اس حکیم نے پوچھا وہ کہتا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے نام کچھ نہیں کر سکتے، منات کچھ نہیں کر سکتے، یہ عذاب کچھ نہیں کر سکتا، حبل کچھ نہیں کر سکتا، سارے کام کرتا ہے تو عرش کا رب رحمان کرتا ہے، وہ عجیب سی باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں ہمارے علم میں اس کی باتیں ہمارے علم میں نہیں آتی، ہم نے یہ پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ ہمارے باپ دادا بتوں کو پوجتے چلے آ رہے تھے، انہیں سلام اور سجدے کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن اس نے آ کر عجیب مشن بدلا دیا تھا۔ ہم کو اس طرح محسوس ہو گیا کہ نعوذ باللہ وہ دیوانہ ہو گیا، ہمیں اس طرح لگا کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ ماہر حکیم، ڈاکٹر، طبیب ہے، تو حکیم ہے، تو طبیب ہے، اس کا علاج کر دے، ہم تجھے اس کے علاج کے لیے معاوضہ بھی دیں گے۔ اس حکیم سے جب کہا گیا، کہنے لگا اچھا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اب یہ ایک دن پتہ چلتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے نعوذ باللہ تیرا دماغ چل گیا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ کو کوئی دماغی تکلیف ہے جس کی وجہ سے بہتی بہتی باتیں کرتے ہو، آپ اس طرح کریں مجھے اپنی تکلیف بتائیں، میں آپ کا علاج شروع کرتا ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ساتھ حیران ہو کر فرمانے لگے اے حکیم تم کو کیا پتا ہو کہ میری طبیعت ٹھیک ہے، نہ مجھے کوئی دماغی کمزوری ہے، تو میری نبض بھی دیکھ لے، تجھے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں، تجھے پوچھنے کی حاجت بھی نہیں، باتیں میں ان لوگوں کے سامنے جو کرتا ہوں وہ تیرے سامنے بھی کروں گا، تجھے علم ہو جائے گا کہ میری بات ٹھیک ہے، میرا کلام ٹھیک ہے، میرا پیغام ٹھیک ہے، میرا طرز انداز ٹھیک ہے۔ اس حکیم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنائی، اس کو کلام سنایا، وہ کلام کیا تھا؟ بڑا ایمان افروز کیا ہے، وہ کلام کیا تھا جو ہم خطبہ جمعہ میں بھی سنتے ہیں؟ حکیم کو سنایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد أشهد
لفظوں کو دوبارہ دہرایا. حکیم نے کہا یا رسول اللہ بڑا مزہ آیا. کہا مزہ بہت آیا, اگر میری بات مانے, میری منت سماجت مانے تو ایک مرتبہ اور بھی کہہ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر کہہ دیا. فرمایا اس کا مطلب کیا تھا؟ اس خطبے میں اصل اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہم کو سنا اور اللہ جلال پر ایمان لانے کا, اقرار کا بیان کیا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شہادت دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, پیغمبر ہیں. آقا علیہ السلام نے تیسری مرتبہ جب یہ خطبہ پڑھا, پڑھتے ہوئے جب میرے آقا ان لفظوں پر آئے وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کا علاج کرنے آنے والا حکیم میرے آقا کا خطبہ سنا تو اپنے دماغ کا علاج کروا کر وہیں پر بیٹھ گیا, وہیں پر تشریف فرما ہو گیا. اور آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کا علاج کرنے تھا, لیکن علاج اپنے دماغ کا ہو گیا. کہتا ہے سونیا, میں تو لوگوں کی باتیں سن کر آیا تھا, اب مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ جو شعور رب نے آپ کو بخشا ہے وہ تو ساری دنیا کو شعور نہ مل سکا. یا علیہ السلام کے ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیا, وہی کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا. وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اب یہاں پر اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ تھا, بتانے کا مطلب یہ تھا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جس کا اخلاق پیارا ہے, جس کا اخلاق اچھا ہے. وہ تو دنیا کو اپنا گرویدہ کر لیتا ہے, لوگ اس کی تعریفیں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. بھائیو, اس کے منہ پر تعریف کیا کریں, اس کی غیر موجودگی میں رب کائنات بھی اپنے محبوب کی صفتیں بیان کرتا ہے. اسی حوالے سے آخری نقطہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا, کیونکہ مجھے نقیب محفل نے 7:30 کا وقت دیا تھا. اب ہم سے معذرت کے ساتھ ایک آخری عظیم نقطہ ہے. فرمایا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے ہے, ایمان سے لبرے سے یہ واقعہ, یہ نقطہ. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار, ایک خاندان اور ایک قبیلہ جو علاقے کا لشکر اور گروہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا, ایک لشکر قبیلہ گروہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان پر حملہ کیا, کفار پر حملہ کیا, تو سونا, چاندی, بکریاں, تمام گھوڑے, تمام اونٹ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارا ساز و سامان اکٹھا کر لیا. ان کے مرد اور عورتوں کو قیدی بنا لیا. حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کو ہتھکڑیاں لگا لی تھی. یہ سارا غیر مسلموں کا قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے آگے لگا ہوا تھا. بنو حوازن کے لوگوں کا قافلہ قیدیوں کی شکل میں مدینہ کی طرف حبیب کبریہ مکی نبوت خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت اور کچہری میں پیش کرنے کے لیے لایا جا رہا تھا. اب توجہ کیجیے, اللہ اکبر کبیرہ. جب آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لایا جا رہا تھا, ان کے مال و منال کو اونٹوں, گھوڑوں پر سوار کیا گیا تھا, بکریاں آگے لگا دی گئی تھی. رستے میں چلتے چلتے قبیلے والوں نے ایک بی بی سے کہا, اللہ اکبر, ایک عورت سے کہا, اے شیماء, تو کہتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں رضائی بہن ہوں. ایک عورتیں آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوں. بھلا بھائی بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں, ان کو قید کر لیتے ہیں, ان کے جانوروں کو, ان کے مال و منال کو اس طرح لوٹ لیتے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا, کہنے لگے اچھا میں جا کر پتہ کرتی ہوں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے رابطہ کرتے ان کے پاس پہنچی, کہنے لگی اے مصطفیٰ کے دیوانوں, اے کملی والے کے سپاہیوں, میری ملاقات اس بدر منیر سے کروا دو, میری ملاقات اس سراج منیر سے کروا دو, میری ملاقات اس رحمت للعالمین سے کروا دو. صحابہ کرام کہنے لگے ابھی بھی تو غیر مسلم ہے, ہمارے نبی سے ملاقات کرنا چاہتی ہے, ہمارے نبی غیر محرم عورتوں سے ملاقات نہیں کرتے, ہمارا کملی والا حیا والا ہے, ہمارا کملی والا ایمان والا ہے, غیرتوں والا بھی ہے. کہنے لگی ذرا میری ملاقات کرواؤ, جب میری ملاقات کروا دو گے تو سارے راز کھل کر سامنے آ جائیں گے.
بڑا ہی معلوم واقعہ ہے کہ میری ملاقات کرواؤ. ملاقات کرنے پر اس نے ضد کی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا بیوی بتا کیا معاملہ ہے, ہمارے کملی والے کے ساتھ تیرا تعلق کیا ہے؟ کہنے لگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں. میں آپ کی بہن ہوں. جب صحابہ کرام نے بہن کا لفظ سنا تو حیران ہو گئے, ہاتھ کڑیاں کھلوانے لگے. ان کی سزاؤں سے جان چھڑانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن بن رہی ہے. صحابہ کرام نے یہ سوچا یہ ہتھکڑیاں چھڑوانے کے لیے, اپنا مال و منال واپس لینے کے لیے, اپنی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے یہ جھوٹ بول رہی ہے. کہتی ہے بھائیو میری ملاقات اس آمنہ کے لال سے کروا دو, میری ملاقات کو کرواؤ. آقا کے سامنے پیش کیا گیا. جب حبیبِ کبریا آمنہ کے لال عبداللہ بن یتیم مکینہ بنت خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو رو رو کر عرض کرنے لگی سونیا آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو شانیں عطا کر دی ہے, اللہ نے تجھے عزتوں سے نواز دیا ہے, اللہ نے تیری شانیں بلند کر دی ہے, اللہ تیرے وقار میں بھی برکت دے, اللہ تجھے کتنی عظمتوں سے مالا مال کر رہا ہے, اللہ نے تجھے کتنی عظمتیں عطا کر دی ہیں. میرے پیارے بھائی کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ وہ واقعہ ذرا منظر سامنے لائے تو لطف آئے گا. رضائی بہن شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئی, کہا اے میرے پیارے بھائی آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں تیری حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں, میں تیری حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں جس نے بچپن میں تجھے اپنے ان ہاتھوں پر اٹھا کر لوریاں دی ہے. میں تجھے پہاڑوں کے دامن میں جا کر کھلایا کرتی تھی, میں تو میری انگلیوں پر کاٹا کرتا تھا, میرے گردوں پر آج بھی تیرے کاٹنے کے نشان موجود ہیں. تو میرا پیارا اور میٹھا بھائی ہے, میں تیرے ساتھ پیار کرتی ہوں, میں تجھے سینے لگا کر کھلایا کرتی ہوں. اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو کہا اپنا تعارف کروا دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, بڑا خوبصورت جواب دیا. کہا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فوراً کھڑے ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر وہ یا ایھا المزمل کی کملی والی چادر اٹھائی, اٹھا کر زمین پر بچھائی. کہا میری بہن تیری جگہ یہاں نہیں یہاں ہے. سبحان اللہ, تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. میری بہن تو دور دراز سے چل کر آئی ہے, کئی سالوں کے بعد تیری ملاقات ہو رہی ہے. اب نیچے نہ بیٹھ, اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پر بیٹھ جا. صحابہ کرام نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے رہے, عرض کرتے رہے سونیا یہ کلمے سے محروم عورت ہے, اس نے کلمہ نہیں پڑھا, یہ مسلمان نہیں ہے, آج قیدی بن کر آئی ہے, آپ نے چادر بچھا دی. یہ قیدی بن کر آئی ہے, آپ نے چادر بچھا دی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ نفرت نہ کرو. ہائے ہائے کیا کہا, میرے صحابہ نفرت نہ کرو. آپ نے چادر بچھائی. یہ میری وہ بہن ہے جو مجھے اٹھا کر پیار کیا کرتی تھی, یہ میری وہ بہن ہے جو میرے ہونٹوں پر بوسے دیا کرتی تھی, یہ میری وہ بہن ہے جس نے انگلی سے پکڑ کر مجھے کھلایا تھا. آقا علیہ السلام کو اپنا سارا واقعہ سنا دی اور آپ سے کہتی ہے میرے بھائی میں اپنی مرضی سے نہیں آئی, میری بہنیں میرے بھائی وہاں پر قید ہیں, میں ان کی رہائی کے لیے آئی ہوں, میں ان کی رہائی کے لیے درخواست لے کر آئی ہوں. تو آج پتہ چل جائے گا کہ اگر تو بہن ہے, فرمایا مجھے میری قوم نے بھیجا ہے, تو اگر یہ تیرا بھائی ہے تو آج پتہ چل جائے گا. اگر تو بہن ہوئی تو تیرا بھائی تجھے خالی نہیں لٹائے گا. ان عورتوں نے, ان آدمیوں نے حضرت شیمہ کو کہہ کر یہ بھیجا تھا اگر وہ تیرا بھائی ہو تو تجھے خالی